السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 13 دسمبر اتوار سن ہے 2020۔ آف کورس آپ بالکل صحیح پہنچے، جلسے پر ہی بات ہوگی، جو لاہور کا جلسہ پی ڈی ایم کا۔ میں خود اس جلسے میں موجود، سارا دن لاہور میں گھومتا پھرتا رہا، دیکھتا رہا۔ آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایکٹیویٹی کیا تھی، جو جلسے کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کے لوگوں سے بھی وہاں ان سے بھی بات ہوئی، کہاں سے وہ آئے تھے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے، کون لوگ تھے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہم گجرات سے آ رہے ہیں، ہم حیدرآباد سے، ہم صبح سندھ سے آئے ہیں، جڑاوالا سے آیا ہوں، شکارپور سے، سندھ سے آیا ہوں۔ میں لاہور سے ہوں، شاسن سے آئے، ضلع حفظ آباد سے۔ کہاں سے آئے؟ حافظ آباد سے۔ جی آپ کہاں سے آئے؟ حافظ آباد سے۔ لاہوریوں کی جو پارٹیسپیشن تھی وہ اتنی کم تھی کہ یہ مجھے بھی اتنی توقع نہیں تھی، اور ٹوٹل اگر ہم دیکھیں جتنے لاہور کے لوگ اس جلسے میں شریک ہوئے تو وہ ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں اپنی اس ویڈیو میں دو چیزیں، ایک تو جو تقاریر ہوئی وہاں پر، جو کنٹینٹ تھا آج کے جلسے کا لیڈران نے، اس پر بھی بات کروں گا، لیکن دوسرا جو وہاں پر میں نے دیکھا جس انداز میں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور یعنی ایک عجیب سا سما تھا۔ صبح ہم لوگ نکلے یہاں سے اسلام آباد سے، تو یہ خیال تھا کہ راستے میں بہت ساری گاڑیاں ملیں گی، جلوس جا رہے ہوں گے، کیونکہ بہت میڈیا نے ہائپ بلڈ کی تھی۔ ایک گاڑی ہمیں نظر نہیں آئی مسلم لیگ نون کے جھنڈے کی لاہور کے ٹول پلازا تک پہنچتے ہوئے، کہیں پر کوئی ایسی گاڑی نظر نہیں آئی جس کے پیچھے کوئی بینر لگا ہو کہ چلو لاہور چلو۔ اب جب ہم لاہور پہنچے تو بابو صابو انٹرچینج سے ہم انٹر ہوئے، گلشن راوی وہ جو جاتی ہے سڑک، بند روڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس پر ہم چڑھے۔ اگر ہم اس پر سیدھے چلے جاتے تو آزادی چوک پہ ہم پہنچ سکتے تھے، کوئی 12 بجے کا یہ ٹائم تھا، لیکن ہم نے اینٹیسپیٹ کیا کہ ٹریفک آ رہی ہوگی، قافلے آ رہے ہوں گے، وہاں پر کہیں ہم پھنس نہ جائے، تو ہم وہ جو نکلے وہاں سے ویٹرنری کالج کی جو ہے وہ جو سڑک ہے بیچ میں سے نکلتی ہے، اور پھر وہ اسلامیہ کالج کے سامنے سے ہوتی ہوئی DIG آفس کے سامنے سے ہوتی ہوئی ہمیں سیکریٹریٹ کے پاس لے جاتی ہے۔ وہاں پر ہم گئے، بات کی اپنے دوستوں سے جو بول کے لوگوں سے کہ کہاں پر ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو وہاں پر ہیں اور بالکل کھلا ماحول ہے۔ ہم نے کہا شہر کا چکر لگائیں، شہر میں بڑے جلوس وغیرہ نکل رہے ہوں گے۔ آپ یقین کریں وہ راستے ہم نے چنے، میں مال روڈ پر ہم گئے، مال روڈ پر بالکل ایک ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ پھر میکلور روڈ پر آئے، ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ لکشمی چوک گئے، وہاں پر بھی کوئی پارٹیسپینٹ نظر نہیں آیا جو جا رہا ہو، جلوس میں جا رہا ہو، جلسے میں جا رہا ہو، کہیں پر کوئی ہمیں جھنڈے نظر آئیں، کہیں پر کوئی نعرے بازی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ ہم میکلور روڈ سے چلتے ہوئے ہم آ گئے ریلوے اسٹیشن کے پاس، ریلوے اسٹیشن کے پاس بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ پھر ہم مینار پاکستان شاہی قلعے کی طرف گئے۔ آپ یقین کریں کہ کوئی جلوس ہمیں نہیں جاتا ہوا ملا۔ ہاں البتہ جو لوگ تھے وہاں پر، جب ہم پنڈال میں پہنچے تو وہ کوئی 3-4 ہزار لوگ تھے، وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ لیکن یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے جمعیت علماء اسلام کی اکثریت تھی، ان میں کچھ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے، لیکن یہ لاہور کے لوگ نہیں تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں، ان کا آپ حلیہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے آپ لباس دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل یہ ان کا تعلق لاہور سے نہیں تھا۔ اور پھر یہ میں آپ کو گاڑیوں کی فوٹیج بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے بنائی ہے کہ یہ جن گاڑیوں میں یہ آئے ہیں، بسوں میں، ویگنوں میں، اوپر بیٹھے ہوئے، نیچے بیٹھے ہوئے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ باہر کے تھے۔ اب ہم بھی چلے گئے، میں چلا گیا جلسہ گاہ کے اندر، ماسک میں نے پہنا ہوا تھا، لیکن میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے وہاں پر، جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے، وہ بہت ہاسٹائل تھے۔ میں جلسہ گاہ میں رہنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر میرا جو انکاؤنٹر ہوا 3-4 لوگوں سے، تو انہوں نے جو سوالات جس انداز میں تیز سوالات کرنے شروع کیے، اور پھر مجھے ایسا، اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں ایسا واقعہ نہ ہو جائے جیسا اقرار الحسن کے ساتھ ہوا۔ تو نامناسب ہے، ان لوگوں کے اپنے جذبات ہیں، تو مجھے آؤٹ آف رسپیکٹ میں والنٹیریلی ہم باتیں کرتے کرتے میں وہاں سے باہر آ گیا۔ لیکن یہ اس وقت تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا، ہم نے فوٹیج بنائی، یہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا ہے یہ مینار پاکستان، اور اس میں کتنے کے لوگ ہیں، یہ بالکل آپ کے سامنے ہے، سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم باہر آئے، گاڑی میں میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، پھر باہر سڑک پہ آیا، ہم واچ کرتے رہے
تو پورے پنجاب سے کہیں سے کسی گاڑی نظر آ رہی تھی. آپ یہاں تک دیکھیں ایک چھوٹی سی گاڑی, اس کے اوپر میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا پیپلز پارٹی ضلع چنیور. آج پیپلز پارٹی کے بھی جھنڈوں والے لوگ موجود تھے, لیکن اکثریت جو تھی, جو باہر سے لوگ آئے, وہ مولانا فضل الرحمان کے تھے. اب جب 4-1 بجے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ مقامی جلوس بھی آئے لاہور سے. ایاز صادق صاحب لے کے آئے, خواجہ برادران, ان کا جلوس آیا. تو کوئی 8-10 ہزار بندے جن کو جو ٹوٹل میں نے آپ سے کہا ہے جو پارٹیسپیشن تھی, وہ آئے وہاں پر جلسہ گاہ میں. یہ بھی میں آپ کو ڈرون کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر لوگوں کی یعنی کتنا مینار پاکستان بھرا گیا. جتنا عمران خان کا جلسہ تھا 2011 میں نے خود وہ جلسہ دیکھا تھا, اس کو کور کیا تھا. یہ جو آج کا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس سے 20 گنا چھوٹا جلسہ تھا, اس ایک اکیلے عمران خان کے جلسے سے. اور اگر آپ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کی فوٹیج آپ دیکھ لیں تو یہ تو آپ بس پتھیٹک تھا, پھر تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. اور اتنا انہوں نے ہائپ دی, اور پھر اتنی ڈٹھائی سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ تقریریں کرتے رہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہے کہ فقید المثال جلسہ, عظیم الشان جلسہ. جھوٹ میں آپ کو بتاؤں آج اتنا بولا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کوئی عظیم الشان کیا, کچھ بھی نہیں تھا. جلسہ فلاپ تھا, ٹھس. میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز ٹھس, بلاول بھٹو پھس, اور جو مولانا فضل الرحمان پنکچر. آپ یقین کریں ٹوٹل پنکچر, کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر اب ذرا آ جائیں جو تقاریر ہوئیں. پاک فوج کو گالیاں نکالی گئیں, عمران خان کو گالیاں نکالی گئیں, پاکستان کے ججوں کو گالیاں نکالیں. اختر مینگل نے کہا کہ یہ ٹوٹ جائے گا, اور پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا گفتگو کی. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو, ایون بلاول بھٹو کی بھی گفتگو, جس انداز میں انہوں نے کی, گلا بیٹھا ہوا. اور جس طرح پھر مریم نواز نے جس طریقے سے گفتگو کی, وہاں پر میں آپ کو بتاؤں انتہائی چھچوری گفتگو, انتہائی گھٹیا گفتگو. مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ وہ زیادہ اپنا ایکسپوجر نہ کریں, کیونکہ وہ جتنا ایکسپوجر ان کا ہو رہا ہے اتنی زیادہ وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. ان کی اپنی ذہانت, ان کی اپنی کیپیبلٹی, وہ اب ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ اب اوپر والا چیمبر خالی ہے, کچھ نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان وہی بات کہ وارننگ دے رہا ہوں میں کہ پیچھے ہٹ جائیں. او بھائی ان کو ہٹا دیں آپ. عمران خان, ہم بھی عوام آپ کے خلاف لڑ جائے گی. یعنی ویسے آپ سویلین لیڈ رول کی بات کرتے ہیں, اور پھر آپ انہی سے بات کر کے انہی کو ڈرانے دھمکانے کی بات کرتے ہیں. اور آخری جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, میں آپ کو بتاؤں شرمندگی ہی شرمندگی تھی. وہ آمروں کی بات کر رہے ہیں, کہ ڈکٹیٹرز کی بات کر رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دیتے ہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. یہ خود اس پھانسی میں شامل تھے, یہ خود اس کو سپورٹ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے جو کارکنوں کو کوڑے مارے گئے, یہ نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, اس سے پہلے وہ وزیر خزانہ تھے, یہ خود اس نظام کا حصہ تھے, یہ منظور نظر تھے. آپ نے اگر ڈرامہ دیکھا ہے نا میرا سلطان, تو وہ جو کنیز تھی نا, جو بچہ پیدا کرتی ہے سلطان کی, اس کو منظور نظر کہتے ہیں, یعنی انتہائی قریبی. تو یہ ضیاء الحق کے منظور نظر سیاستدان تھے. اور جب جنیجو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تو ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا. چودھری پرویز الہی نے جب ان کے خلاف بغاوت کی پنجاب میں, تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. مشہور ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی. تو آج وہ جو بات کر رہے تھے, اور جس طرح انہوں نے فوج پر الزام لگایا, اور پھر کہ میں کہتے ہیں جی نام نہ لیں, اگر ان کا نام نہ لوں تو پھر محکمہ جنگلات کا نام لوں, پھر محکمہ اوقاف کا نام لوں. انتہائی ایک یعنی میں کہتا ہوں کہ لوئر چیپسٹر لینگویج جو ہے وہ آج استعمال کی گئی, برا بھلا کہا گیا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں نے آج لاہور میں دیکھا, مجھے یہ کہنے میں کوئی بہام نہیں ہے کہ لاہوریوں نے وہ جو ہے سارا معاملہ, ان کا جو بیانیہ ہے فوج کے خلاف, پاکستان کی عدلیہ کے خلاف, اس کو ریجیکٹ کر دیا, ٹوٹل اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ لاہوریے آج نہیں نکلے. جلسہ تو ہو رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن لاہوریے سو رہے تھے. بالکل لاہوریوں کی پارٹیسپیشن میں نے آپ کو بتایا 9-10 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. اور یہ اگر محسوس کرنے اور سمجھنے والی بات ہے, پی ڈی ایم کے منہ پر عمومی طور پر, لیکن خصوصی طور پر یہ نون لیگ کے منہ پر ایک تمانچہ مارا ہے لاہوریوں نے. باوجود اس کے کہ وہاں سے سیٹس نون لیگ کی ہیں, وہ نون لیگ کو ملے, لیکن اب جو نون لیگ نے کیا ہے, آنے والے الیکشنز میں پتہ چلے گا کہ یہ جو اب بو رہی ہے نون لیگ,
اس کا ثمر کیا کاٹے گی. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے